اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی شان، بڑی ہی عظمت والے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا، ان کی باتیں، ان کی سنتیں، ان کی ادائیں، ان کو بیان کرنا، یہ بڑی ہی فضیلت کی بات ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت کے اعتبار سے صحیح ترین بات کون سی ہے۔ قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے۔ فنحن لدان، اور ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال ابرا نے ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ کیونکہ ایک بڑا واقعہ تھا، اسی اعتبار سے مشہور ہونے کی وجہ سے لوگ اس واقعہ کو یاد رکھتے تھے اور اس سے اپنے واقعات کو جوڑ دیتے تھے۔ تو قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جب یہ عام الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ ہاتھیوں والے واقعہ کے بعد تقریباً 50 دن گزرے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا، آپ سے سوال ہوا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولدت فیہ وفیہ انزل، کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھ پر وحی نازل کی۔ اسی طرح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، و یوم اموت فیہ، اور میری وفات بھی پیر کے دن ہوگی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کائنات نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ میری ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا ہے شکرانے کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اس دن مجھے پیدا کیا ہے۔ اب رہی بات کہ آپ کی ولادت کی تاریخ اور ڈیٹ کیا ہے، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سفر میں پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں پیدا ہوئے، جبکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ 10 محرم میں پیدا ہوئے۔ اور جو لوگ ربیع الاول کا مہینہ بتاتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 8 کو، بعض کہتے ہیں 9 کو، اور بعض کہتے ہیں 12 کو، اور اسی طرح ایک روایت 15 کی بھی ہے۔ اس حوالے سے قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اکثر محدثین کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس حوالے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے۔ اور امام قضائی نے اہل میقات کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول 20 اپریل اور 571 عیسوی آپ کی ولادت بتائی ہے۔ ہاں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت وہ 8 ربیع الاول بتائی ہے، جو ان کے فتاوی رضویہ میں نقل ہے۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کے اعتبار سے کافی اختلاف ہے، لیکن موجودہ تحقیق میں جس طرح کے ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی نے بھی ذکر کیا ہے، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے مولانا سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جدول بنا کر اور حساب کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور آپ نے خود بتا دیا ہے کہ میری ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، تو اس سال جو ربیع الاول کا مہینہ تھا اس میں پیر کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا اور اس کے واقعات کو بیان کرنا یہ سعادت کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور آپ کا وجود اقدس جو ہے ساری انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور قرآن مجید میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کے بعد اب اللہ رب العالمین اس طرح کا عذاب نازل نہیں کرے گا جس طرح کا پہلی قوموں پر آیا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ کا دنیا میں آنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، اور یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، یہ بہت بابرکت گھڑی تھی، ہمیں اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کی دعا کے 2600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے آسمانوں پر روانگی سے قبل یہ اطلاع دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور آپ اس بشارت کے 570 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس واقعات کے حوالے سے جو محققین نے یا تاریخ دان لوگوں نے صحیح روایات کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت جب قریب تھی تو عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی کمر پر ایک سونے کی زنجیر ہے، اور اس کی مختلف شاخیں جو ہیں دائیں بائیں مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ایک اس کی شاخ جو ہے وہ آسمانوں تک ہے۔ تو انہوں نے کسی خواب کی تعبیر بتانے والوں سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، اور آسمانوں پر بھی اس کی تعریف ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت آمنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو بھی خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں روشنی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا نور پیدا ہوا ہے، تو ان سے بھی یہی بات کی گئی کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا جو تعریف کا انداز پوری دنیا میں اس طرح اپنایا جائے گا کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں مبارک کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 7واں دن ہوا تو حضرت عبد المطلب نے جب ان کے عقیقے کا اہتمام کیا، دعوت کی گئی اور آپ کے ختنے کیے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
یہ بھی مشہور ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن سیرت انسائکلوپیڈیا میں اس پر مکمل بحث نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختنے جو ہے حضرت عبد المطلب نے کیے تھے، اور یہ روایت مختون ہونے والی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، کیونکہ مختون ہونا کوئی شرف کی بات اور عزت کی بات نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اعتبار سے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کے ختنے کرنے چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 7ویں دن ختنے کیے گئے اور عقیقہ کیا گیا۔ تو اس دعوت میں جب لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں نے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ نے اپنے باپ دادا کی روایت کو چھوڑ کر ایک ایسا نام رکھا ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں رکھا جاتا، تو عبد المطلب بیٹے کو اٹھا کے لے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا اور کہا دیکھو میرے بیٹے کو دیکھ لو، کیا اس کا نام محمد ہونا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوبصورت تھے، اور کہنے والے نے واقعتاً صحیح کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور آپ اتنے خوبصورت تھے کہ مائیں ایسا بچہ نہ پہلے جن سکی تھی نہ آپ جن سکیں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا گیا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یقیناً حضرت آمنہ کو خواب آنا کہ آپ کے بیٹے کی تعریف ہوگی، دنیا میں اس کا چرچا ہوگا، عبد المطلب کو یہ خواب آنا اور اس کی لوگوں کا یہ تعبیر بتانا کہ آپ کے ہاں آپ کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کا چرچا دنیا میں بھی ہوگا، آسمانوں پر بھی ہوگا، تو انہوں نے اس مناسبت سے یہ نام رکھا تھا محمد۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے، جو آج بھی انجیل برناباس میں ذکر ہے۔ تو نبی کائنات کا اسم مبارک قرآن مجید میں محمد 4 جگہ پہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک محمد ذکر کیا گیا ہے، اور یہ رسالت کے سیاق و سباق میں ہے، اور باقی بھی جتنے نام ہیں جتنی جگہ پہ آئے ہیں وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے مقام کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ نام محمد جو ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تیسری جگہ پر سورہ محمد میں ہے آیت نمبر 2 ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور چوتھی جگہ سورہ الفتح کے اندر ہے آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ کا نام مبارک احمد جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ سورہ صف ہے آیت نمبر 6 ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مبارک وہ آپ کے گھر والوں سے یہ رکھوایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام رکھوانے کی ایک حکمت تھی کہ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، کیونکہ محمد جو ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور ہر انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی، جبکہ اندازے کے مطابق ہے کہ دنیا کی 150 زبانوں کے اندر تقریباً 10,000 کتابیں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کی سیرت میں لکھی گئی ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ اپنے اسم مبارک سے نکالا ہے، فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام آپ اپنے نام سے نکالا ہے تاکہ آپ کی عزت کو بڑھائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے چرچوں کو پوری دنیا میں بلند کر دے، کیونکہ اللہ محمود ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ محمد ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کی اداؤں کو بیان کرنا، یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور اسی کو نصیب ہوتی ہے
جس کو اللہ رب العالمین اپنے نبی سے سچا پیار عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں آپ محفل میلاد کریں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے مجلسیں کریں، آپ پروگرام کریں، کانفرنس کریں، اپنے پروگراموں کا انعقاد کریں، لیکن وہاں یہ بات ضرور لازم ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے لیے رحمت ہیں تو کیوں؟ آپ کے آنے کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے آپ کے آنے کی خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ یقیناً دین مکمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں تمام کام انجام دینے کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کوئی گائیڈ لائن دی ہے، ہمیں کوئی رہنمائی دی ہے؟ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منانا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہوئے، آپ سے محبت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔